بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے اسکولز بند ہو چکے ہیں تو ہم آج سے اپنی آن لائن کلاسز کا آغاز کر رہے ہیں۔ میں ہوں آپ کی معاشرت علوم کی ٹیچر اور آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں باب نمبر 100، سبق ریاست اور حکومت۔ صفحہ نمبر 31 پہ ہمارا سبق ہے ریاست اور حکومت۔ آج سے ہزاروں سال قبل انسان غاروں اور جنگلوں میں رہتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں شعور بیدار ہوا تو وہ چھوٹی چھوٹی آبادیاں اور بستیاں بنا کر رہنے لگا۔ بعد ازاں یہی آبادیاں شہروں اور پھر ریاستوں میں تبدیل ہو گئیں۔ ان ریاستوں کے انتظامات حکومت سنبھالنے لگی تاکہ نظم و نسق برقرار رہ سکے۔ بچے آپ سب جانتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ مکان نہیں ہوتے تھے، پہلے لوگ غاروں اور جنگلوں میں رہتے تھے۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا لوگوں میں شعور بیدار ہوتا گیا، لوگوں میں تعلیم آتی گئی، لوگوں کو پتہ چلتا گیا کہ کس طرح سے رہنا ہے، ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے اور اس طرح سے۔ پھر لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی آبادیاں بنانی شروع کر دی، ایک ساتھ مل کر رہنا شروع کر دیا۔ ان آبادیوں کو چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی نظام تو تھا نا، پہلے جس طرح سے پہلے بادشاہت ہوتی تھی، بادشاہ حکومت کرتے تھے، اسی طرح سے پھر ریاستیں بنی اور ریاستوں میں حکومتیں بنی۔ اب ریاست جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ایک مخصوص علاقہ جو انسانوں کی آبادی پر مشتمل ہو، جہاں ایک ایسی حکومت قائم ہو جو خود مختار ہو اور جس کا اپنا اقتدار اعلیٰ ہو۔ خود مختار کہتے ہیں کہ جو اپنی مرضی کر سکے اور جس کا اپنا اقتدار اعلیٰ، کوئی قانون ہو اپنا جو ہے وہ ان کا بیسک اپنا انہوں نے قانون بنایا ہو اس جگہ پر رہنے کا، ریاست کہلاتا ہے۔ ریاست بنیادی طور پر 4 عناصر سے مل کر بنتی ہے: علاقہ، آبادی، حکومت اور اقتدار اعلیٰ۔ یعنی کہ کسی بھی علاقے میں رہنے والے لوگ، وہاں پر جو بھی لوگ آپس میں کس طرح سے رہ رہے ہیں ان کو چلانے کے لیے، ان میں جو ہے وہ احساس ذمہ داری پیدا کرنے کے لیے، ان کا آپس میں تعلقات بڑھانے کے لیے ایک حکومت کا ہونا ضروری ہے۔ پھر اقتدار اعلیٰ یعنی کوئی نہ کوئی وہاں پر مضبوط قانون ضروری ہے تاکہ جرائم نہ ہو، تاکہ لوگ بری صحبت میں نہ جائیں، اچھے کام کریں، دوسروں کے لیے جو ہے وہ اچھے طریقے سے دوسروں کے ساتھ پیش آئیں، دوسروں کے حقوق پورے کریں۔ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے حقوق کو اور تحفظ کو یقینی بنائے اور اپنے شہریوں کی ترقی، خوشحالی اور فلاح کے لیے کام کرے۔ ریاست اپنے شہریوں کی ترقی کے لیے کام کرتی ہے، وہاں پر ان کی خوشحالی کے لیے ان کو کیا ضرورت ہے، ان کو کیا چیز چاہیے، وہی بات جو ہم نے پیچھے پڑھی، ریاست کن چیزوں سے مل کر بنتی ہے، انہی چیزوں کو اس کے بولتے ہیں عناصر: علاقہ، آبادی، حکومت اور اقتدار اعلیٰ۔ کوئی بھی علاقہ ہوگا وہاں پر رہنے والے لوگ ہوں گے اور لوگوں کے پاس ایک حکومت ہوگی اور ایک مضبوط قانون ہوگا۔ حکومت ریاست کے 4 عناصر میں سے اہم ترین عنصر ہے۔ حکومت سے مراد لوگوں کا ایسا گروہ ہے جس کے پاس کسی ملک یا ریاست کے انتظامات سنبھالنے کے اختیارات موجود ہوں۔ یعنی آپ سب دیکھتے ہیں نیوز چینلز میں بھی کہ حکومت نے یہ کر دیا، حکومت نے جو ہے اسکولز بنائے ہیں، کالجز بنائے ہیں، کیا کیا وہ کام کر رہے ہیں، ہاسپٹلز بنا رہے ہیں، وہ سارے، اور اس کے علاوہ کس طرح سے ملک کو چلا رہے ہیں، وہ ساری چیزیں حکومت کرتی ہیں۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شہریوں کو تعلیم، امن و امان، علاج، معالجے اور ذرائع آمدرفت جیسی سہولت مہیا کرے، عدل و انصاف کو یقینی بنائے، آئین کے مطابق شہریوں کو ان کے حقوق فراہم کرے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے ملک یا ریاست کے انتظامات سنبھالے۔ یعنی بچوں، حکومت کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں کہ شہریوں کو تعلیم دیں، اچھے جیسے آپ لوگ ہیں، آپ لوگوں کو تعلیم مل رہی ہے، امن و امان، امن قائم ہو، کوئی جو ہے وہ دہشت گردی والا معاملہ نہ ہو، آپ کے لیے ہاسپٹلز بنائے جائیں، آپ کو جو ہے وہ سڑکیں بنا کے دی جائیں، گاڑیاں چلائی جائیں، عدل ہو، کوئی کسی کے ساتھ برا سلوک کرے تو اس کا بدلہ لیا جائے، اس کو انصاف دیا جائے، اور اس کے علاوہ ان کی ضروریت کا خیال بھی رکھا جائے۔ ریاست اور حکومت کے مابین فرق کیا ہے بچوں؟ ریاست اور حکومت کے مابین ایک فرق واضح ہے۔ ریاست 4 بنیادی عناصر علاقہ، آبادی، حکومت اور اقتدار اعلیٰ سے مل کر بنتی ہے۔ ان میں سے اگر کوئی ایک عنصر بھی نکل جائے تو ریاست کا تصور مکمل نہیں ہوتا، جبکہ دوسری طرف حکومت
اور حکومت ریاست کا ایک اہم عنصر ہے۔ حکومت کے بغیر نہ تو ریاست کے انتظامات سنبھالے جا سکتے ہیں اور نہ ہی عدل و انصاف کی فراہمی ممکن ہے۔ ریاست اور حکومت میں دوسرا فرق یہ بھی ہے کہ ریاست کا تصور مستقل ہے جبکہ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں۔ مثلاً جمہوری نظام حکومت میں کچھ عرصے کے بعد نئے نمائندوں کا انتخاب ہوتا ہے، اس طرح پہلی حکومت کی جگہ نئی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ بچے، ریاست اور حکومت میں فرق یہ ہے کہ جیسے آپ نے پہلے پڑھا، ریاست کے لیے کوئی علاقہ چاہیے، وہاں پر رہنے والے لوگ ہونے چاہیے، وہاں پر ایک حکومت ہونی چاہیے۔ اب ریاست جو ہے اس کی تو حکومت لازمی ہے، ٹھیک ہے، حکومت جو ہے وہ اس کے بغیر ریاست نہیں چل سکتی ہے، اور حکومت کیا ہے، بدلتی رہتی۔ ریاست تو ایک بن گئی، پاکستان تو آپ کا بن گیا، لیکن حکومتیں بدلتی رہتی ہیں۔ اب دیکھیں آج کل ہمارے ملک میں کس کی حکومت ہے؟ عمران خان کی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ اب 5 سال بعد ہر دفعہ جب نئی الیکشنز ہوتے ہیں تب نئی حکومت آتی ہے، ٹھیک ہے، عام انتخابات ہوتے ہیں کہ لوگ اپنے ووٹ دے کر دوسروں کو آگے لے کر آتے ہیں، اپنے لیے حکومت خود چوز کرتے ہیں، خود اس کو انتخاب کرتے ہیں اس کا۔ ریاست اور حکومت میں تیسرا بڑا فرق یہ ہے کہ کسی بھی ریاست میں آباد لوگوں کی تعداد لاکھوں کروڑوں میں ہو سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ یہ تمام افراد حکومت کا حصہ بھی ہوں۔ حکومت سازی کے لیے پوری آبادی میں سے ممبران کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں بچے کہ آپ پورے ملک میں رہ رہے ہیں، پورا ملک تو حکومت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، حکومت کے لیے پورے ملک میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ چوز کیے جاتے ہیں اور پھر وہ حکومت کا حصہ بنتے ہیں، وہ باقی لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں کرتے ہیں، جیسے ان کے لیے کیا جو ان کے حقوق ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہاسپٹلز بنانا، اسکولز بنانا، وہ سب، ٹھیک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آئین کی طرف۔ کسی بھی ریاست یا ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے بنیادی اصولوں، ضوابط کا مجموعہ ترتیب دیا جاتا ہے جسے آئین کہتے ہیں۔ یہ اصول و ضوابط حکومتی نظام چلانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ملک کے تمام قوانین آئین کی روشنی میں مرتب کیے جاتے ہیں۔ بچے، آئین کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کو چلانے کے اصول ہوتے ہیں نا، آپ کمپیوٹر چلا رہے ہیں اس کے لیے اصول ہیں کہ اس طرح سے یہ بٹن دبائیں گے تو ایسے ہوگا۔ آپ اسکول آتے ہیں، اسکول چلانے کا بھی ایک نظم و نسق ہے، اصول ہیں کہ آپ پراپر یونیفارم میں آئیں گے، اس طرح سے۔ اسی طرح سے ریاست چلانے کے بھی اصول ہوتے ہیں کہ ہماری ریاست، جیسے ہم اسلامک کنٹری میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے ہیں تو اسلام کے اصولوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، رمضان کا احترام کیا جاتا ہے، ہمارے جو عیدین آتی ہیں ہماری، وہاں پر ہمیں جو ہے وہ تعطیلات دی جاتی ہیں، چھٹیاں دی جاتی ہیں۔ اس طرح سے سارے ریاست کو چلانے کے جو اصول ہوتے ہیں ان کو آئین کہتے ہیں۔ ہمارے جو پاکستان میں موجودہ آئین جو ہے وہ 1973 کا آئین ہے، جو کہ 1973 میں بنایا گیا تھا۔ اس کے بنیادی اصول دیکھ لیتے ہیں۔ 1973 کے آئین کے بنیادی خصوصیات۔ پاکستان کے موجودہ 1973 کے آئین کی بنیادی خصوصیات درج ذیل ہیں۔ تمام کائنات پر حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے اور پاکستان میں ہر قانون قرآن و سنت کے مطابق بنایا جائے گا۔ آئین کے مطابق پاکستان کا سرکاری نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ یعنی ہمارے قانون میں پہلی چیز یہ ہے کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، حکمران صرف اللہ ہے اور ہم اللہ کے بندے ہیں جو کہ قرآن اور ہمارے نبی کی سنت کے مطابق تمام کام کرتے ہیں۔ آئین کے مطابق ہمارا جو نام ہے پاکستان کا وہ کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ پاکستان اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا نا، اس لیے اسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا گیا ہے۔ پھر دیکھتے ہیں تیسرا، یہ لازمی ہے کہ ملک کا صدر اور وزیر اعظم مسلمان ہوں اور عقیدہ ختم نبوت پر یقین رکھتے ہوں۔ ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہمارے ملک کا صدر اور وزیر اعظم کو مسلمان ہونا چاہیے، اور ہمارے نبی کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بات پر ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ ملک کا سرکاری مذہب اسلام ہے، یعنی کہ ہمارا ملک اسلام پر بنا ہے تو سرکاری مذہب اسلام۔ اس کے علاوہ بھی باقی مذاہب ہیں لیکن وہ اقلیتیں ہیں۔ آئین میں شہریوں کے بنیادی حقوق اور ذمہ داریوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، یعنی آئین میں یہ بھی شامل کیا گیا کہ باقی شہریوں کے بھی ان کے حقوق اور ذمہ داریوں کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ شہریوں کے حقوق اور ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ ان کے حقوق 1973 کے آئین کے مطابق پاکستان کے شہریوں کے حقوق اور ذمہ داریاں درج ذیل ہیں۔ حقوق: زندگی، آزادی اور حفاظت کا حق، مذہبی آزادی، برابری اور انصاف کا حق،
زندگی کی بنیادی سہولتوں کا حق، تعلیم اور علاج معالجے کا حق، اپنی رائے دینے کا آزادی حق، اپنے رائے دینے کی آزادی کا حق، ووٹ کا حق۔ یعنی شہریوں کے یہ حقوق ہیں کہ ان کو ان کے مرضی کے مطابق مذہب رکھنے کی اجازت ہے، زندگی گزارنے کی اجازت ہے، ان کا تحفظ کیا جائے گا، انہیں انصاف دیا جائے گا، بنیادی سہولتیں جیسے ان کی تعلیم، ان کا علاج، ان سب پر توجہ دی جائے گی اور ان کے لیے ادارے قائم کیے جائیں گے۔ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ شہریوں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہیں؟ ملک سے وفادار اور محب الوطن، محب یعنی وطن سے محبت کرنا اور ملک سے اپنے وفادار ہونا، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا، آپس میں آپ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، کسی کو تنگ نہ کریں، کسی سے بدتمیزی نہ کریں، قوانین کی پابندی اور احترام کریں، جو بھی قوانین ہیں ٹریفک کے کیا قوانین ہیں اس پہ دیکھیں، پھر اسکول آنے کے کیا قوانین ہیں ان کی پابندی کریں، وقت پر ٹیکس ادا کریں۔ ٹیکس ہوتا ہے بچے جو آپ حکومت کو اپنی جو ہے وہ آمدنی میں سے دیتے ہیں تاکہ وہ آپ کے لیے کام کر سکیں، جیسے ہاسپٹلز بنانا، اس طرح سے اپنے ووٹ کا صحیح سے استعمال کریں۔ یعنی جب آپ کو ووٹ کا حق دیا جاتا ہے، ووٹ کیا ہوتا ہے؟ جس کے ذریعے آپ اپنی حکومت لاتے ہیں، ووٹنگ کرتے ہیں نا، اس طرح سے ہم اپنے علم و ہنر کا فائدہ ملک اور قوم کو پہنچائیں۔ آپ کے پاس جو علم ہے، جو ہنر ہے، آپ اس کا فائدہ دوسرے لوگوں کو پہنچائیں، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، دوسروں کو اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 35 کے اوپر اپنے مختصر سوالات۔ ریاست سے کیا مراد ہے؟ ہماری ریاست کا کیا نام ہے؟ حکومت کی تعریف کریں۔ پاکستان میں موجودہ حکومت کس سیاسی پارٹی کی ہے؟ آئین سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلا سوال دیکھتے ہیں، ریاست سے کیا مراد ہے؟ ایک مخصوص علاقہ جو انسانوں کی آبادی پر مشتمل ہو، جہاں خود مختار حکومت ہو اور جس کا اپنا اقتدار اعلیٰ ہو، ریاست کہلاتا ہے۔ بچے ہم نے ریاست میں ابھی پڑھائی میں پڑھا کہ ریاست 4 عناصر سے مل کر بنتی ہے: علاقہ، آبادی، حکومت اور اقتدار اعلیٰ۔ اسی کو اگر ہم اکٹھے ریاست کی تعریف کریں تو ہم کہیں گے کہ ایک ایسا علاقہ جہاں پر لوگ رہتے ہوں، جہاں پر آبادی ہو اور وہاں کی حکومت خود مختار ہو، یعنی خود سے وہ اپنے فیصلے کر سکتی ہو، کیا بہتر ہے رہائشیوں کے لیے، کیا بہتر ہے شہریوں کے لیے، ان کے لیے کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں، اور اس کا اپنا اقتدار اعلیٰ، اپنا قانون ہو، اپنا نظام ہو، ٹھیک ہے، اس کو ریاست کہتے ہیں۔ دوسرا دیکھتے ہیں، ہماری ریاست کا کیا نام ہے؟ ہماری ریاست کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ یہ ہم نے 1973 کے آئین میں بھی دیکھا کہ ہماری ریاست کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا تھا، کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پر آزاد کیا گیا تھا، اسلامی قوانین کو نافذ کرنے کے لیے اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اس کو بنایا گیا تھا۔ حکومت کی تعریف کریں۔ حکومت سے مراد لوگوں کا ایسا گروہ ہے جس کے پاس کسی ملک یا ریاست سنبھالنے کے اختیارات موجود ہوں۔ حکومت ہم نے ابھی دیکھا کہ لوگ اپنے ووٹ کے ذریعے منتخب کرتے ہیں، جہاں پر کسی بھی ریاست کے لوگ خود اپنا جو ہے وہ حکومت کو منتخب کرتے ہیں، اپنے لیڈر کو منتخب کرتے ہیں، اور پھر حکومت جو ہے وہ انہی ریاست کے لوگوں میں سے، انہی ریاست کے رہنے والوں میں سے کچھ لوگوں کا منتخب کر کے بنائی جاتی ہے، جو کہ پوری ریاست کو سنبھالنے کے اختیارات رکھتے ہیں، ان کے پاس اختیار ہو کہ وہ اپنے ملک میں کیا تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں، کیا شہریوں کے لیے بہتر ہے، ہسپتال بنانے ہیں، اسکولز بنانے ہیں، ان سب کا دیکھنا۔ پاکستان میں موجودہ حکومت کس پارٹی کی ہے؟ پاکستان میں موجودہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ مختلف پارٹیاں بن چکی ہیں اب پورے ملک میں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف بھی ایک پارٹی ہے، سیاسی پارٹی، جس کی موجودہ پاکستان میں حکومت ہے۔ آئین سے کیا مراد ہے؟ کسی بھی ملک یا ریاست کا نظم و نسق چلانے کے لیے بنیادی اصول و ضوابط کا ایک مجموعہ ترتیب دیا جاتا ہے، جسے آئین کہتے ہیں۔ بچے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسکولز میں جاتے ہیں آپ، ان کے اپنے رولز ہیں، اسکول میں آپ آتے ہیں، یونیفارم آپ نے پہنا ہوتا ہے اور بکس آپ کے پاس ہونی چاہیے، ہر چیز کا اصول ہے نا۔ اسی طرح سے ملک چلانے کے بھی کچھ اصول ہیں، ان اصولوں کو اکٹھا کر کے جب آپ ایک جگہ پر لکھ دیتے ہیں، قانون بنا دیتے ہیں، ان کو بولتے ہیں آئین۔ تمام طلبہ اپنے
نیٹ کاپیز کے اوپر، معاشرت علوم کی کاپیز کے اوپر مختصر سوالات کے جوابات لکھیں گے اور بہت اچھی رائٹنگ میں لکھیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب یہ لکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو اچھے سے یاد بھی کریں گے۔ اللہ حافظ۔